بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ اگر جمہوریت کا تسلسل برقرار رکھنا ہے، جمہوری لیڈران کو بھی اس تسلسل کے دھارے میں شامل ہونا بہت ضروری ہے، چاہے وہ پھر نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو. اس دھارے سے کسی کو بھی نکالنا پاکستان کے حق میں نہیں ہے. لیکن اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے کون کون کیسے کیسے بیانیاں لے کے آتا ہے اور ووٹ کس طرح سے حاصل کرتا ہے، یہ ایک سوال باقی ہے. صدیق الفاروق صاحب مسلم لیگ نون سے میرے ساتھ موجود ہیں. سر، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ ثنا بیٹا. سر، سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کے لیڈر جو ہے وہ اس وقت کنفرم ہے کہ 21 اکتوبر کو ہی آئیں گے؟ یہ چیزیں اب کنفرم ہو چکی ہیں؟ جی، اللہ کے فضل و کرم سے. سر، یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف سے ایک معذرت کے ساتھ کہ ایک فیک کمپین ہے کہ جناب لوگوں کو لالچ دی جا رہی ہے کہ ان کو فلاں چیز ملے گی. ٹک ٹاک سے لے کے سوشل میڈیا کا فورم پر ہر جگہ پہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو اٹریکٹ کیا جا سکے. کیا پہلے والی محبتیں لوگوں کی اپنی لیڈر کے ساتھ باقی نہیں ہیں جو آرٹیفیشل اٹریکشنز پیدا کرنی پڑ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ یا تو ہماری سابقہ حکومتوں کے ادوار میں اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ نہ ملے ہوں، کسانوں کو سہولتیں نہ ملی ہوں، بڑے بڑے پروجیکٹ، موٹر ویز، پل، یہ سب نہ ہوئے ہوں، بینکوں کی ڈی نیشنلائزیشن، انشورنس کمپنیاں، نئے ایئرپورٹس، نئے پروجیکٹس، سی پیکس، ایٹمی دھماکے کے تعمیر کی ہر اینٹ پہ لکھا ہے اپنا نام. الحمدللہ. یا تو ہم نے یہ نہ کیے ہوں. ہم نے جو کمٹمنٹ کی تھی کہ لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے، 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، تو وہ ہم نے 16 میں ختم کر دی. بلکہ بعد میں آنے والی یا امپوز کی جانے والی حکومت نے یہ کہا یہ تو سرپلس بجلی پیدا کر گئے تھے. اس لیے ہمیں لالچ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنی بات، اپنا منشور سامنے رکھ رہے ہیں. سر، آپ نے بہت اچھی بات کی. میں یہاں پہ تھوڑی سی کنفیوز ہوں. یہاں پہ اگر آپ کے ڈیولپمنٹ کے کام ہے، میں نے خود بھی پنجاب میں وزٹ کیا، آپ کے کام نظر آ رہے تھے وہاں پہ جو چیزیں تھیں، لیکن ڈیولپمنٹ کے کام آپ کے اتنے ہیں. اور شہباز شریف صاحب جب خادم اعلیٰ وہاں پہ تھے پنجاب میں، تب بھی ہم نے دیکھا کہ کام تھے سارے ان کے زبردست. لیکن پھر یہ بیان ہی ہونا چاہیے نا کہ ڈیولپمنٹ کے کام کی وجہ سے آپ آئیں کہ ہم پاکستان کی ترقی میں اور مزید کام کریں گے. آپ کے لیڈر کی طرف سے احتساب کا نعرہ اٹھتا ہے اور وہ بیانیہ ہے کہ جناب فلاں فلاں کو جو ہے وہ انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، فلاں فلاں کا احتساب کیا جائے کہ ہمیں کیوں نکالا گیا تھا یا ان کے ہمیں ہماری حکومت کو کیوں ختم کیا گیا تھا. اس کے فوراً بعد ہی آپ کی پارٹی کے مختلف لیڈران اس بیان کو کاؤنٹر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیوں ہوا یہ سب کچھ؟ جی، آپ کی اور بھی کسی کی کنفیوژن ہے، میں انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہم جب احتساب کی بات کرتے ہیں، ہمیں کیوں نکالا؟ اگر تو ہم نے قانون ہاتھ میں لیا ہو، اگر تو ہماری کوئی کرپشن ثابت ہوئی ہو، اگر ہم نے قرضے معاف کرائے ہوں، اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو، قانون کے مطابق ہمیں سزا ملے، ہم یہ بات نہیں کریں گے. ہمیں تو کہا کچھ اور، نکالا اقامہ پہ، جو کسی ڈکشنری میں، قانون کی ڈکشنری میں، جو کسی ہمارے قانون میں کہ ریسیویبل، جو کسی سے آپ نے وصول کرنا ہو، بیٹے سے تنخواہ وصول کرنی ہے، وہ ایسیٹ نہیں ہوتے، اس کے ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بہانہ بنایا گیا. تو ایک بات ثنا بیٹا، آپ اور آپ کے تمام ناظرین، ان کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ آئین کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے، رول آف لا کو برباد کرنے کی وجہ سے، وہ پاکستان جو سارے نشیب و فراز، اونچ نیچ سے ہوتا ہوا 2016-17 میں 100 روپے کے ڈالر والا پاکستان تھا، 4% انفلیشن تھی، 5.6% شرح سود تھی، سی پیک جیسے بڑے بڑے پروجیکٹس بن رہے تھے، جو اب یعنی عمران خان کے دور میں انہی کے وزیر منصوبہ بندی نے یہ بتایا کہ 35 ارب ڈالر کے منصوبے اس کے مکمل ہو چکے تھے ہمارے دور میں، اور وغیرہ وغیرہ. میں کیا لوں، بہت نام لینے کے لیے ہمارے پاس ہے. اس سے آج جو صورتحال ہے
وہ بنے. تو یہ نقصان کس کا ہوا؟ یہ پاکستان کا نقصان ہوا. نواز شریف صاحب 1960-64 کے وقت ان کے تو 7 کارخانے تھے. نہ ان کا خاندان سیاست میں تھا، نہ ان کا خاندان حکومت میں تھا. وہ تو اس وقت سے مالدار لوگ ہیں. وہ غریب لوگ تھے. ان کے باپ دادا نے محنت کی اور 1936 میں اپنا صنعتی اس وقت کا جو معاملہ تھا شروع کیا، یہاں تک پہنچ گئے. آپ نے ان کا کچھ کم کر دیا، کچھ روٹی کم کر دی، پھر بھی انہیں اللہ نے بہت دیا ہے. اصل نقصان پاکستان کا ہوا، پاکستان کے عوام کا ہوا. آج یہ جو مہنگائی ہے، غربت ہے، یہ جو بین الاقوامی سطح پہ کریڈیبلٹی متاثر ہوئی ہے، یہ دہشت گردی ہے. کیا ثنا بیٹا، دہشت گردی کے خلاف دسمبر 14 میں نواز شریف صاحب نے APC نہیں بلائی تھی پشاور کے آرمی پبلک اسکول کے سانے کے بعد؟ کیا اس کے بعد آپریشن ضرب عزم نہ ہوا؟ کیا دہشت گردی ختم نہ ہوئی؟ آج دہشت گردی کا کیا حال ہے؟ میں تو مانتی ہوں اس بات کو کہ احکامہ سے پناما، اور یا پھر آپ اس سے پہلے لے لیں، فیض آباد دھرنا لے لیں، PTV پہ چڑھائی کر لیں گے، یہ وقفے سے چیزیں ہوئی، ایسے تو نہیں ہوئی. یہ بات ٹھیک ہے کہ 2011 سے ایک چیز لانچ کی جا رہی تھی جو کہ پھر آگے آئی، اور آگے آنے کے بعد بہرحال عوام کی محبتیں بھی ان کے ساتھ ہی. ایسا نہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیچھے کسی کا بیک اینڈ ہی تھا تبھی وہ ایسا ہم نہیں کہہ سکتے. پولیٹیکل ایک جمہوری عمل میں ہر کسی کو نئے پولیٹیکل سسٹم کی طرف جانے کا حق ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے. تو 2 جملے مجھے اور کہنے دیں پھر آپ سوال کریں. جی سر. اب صورت یہ ہے جی سر کہ 100 روپے کے ڈالر کے وقت ہمارے قرضے اگر 100 روپے تھے تو 300 روپے کا ڈالر ہونے کے بعد وہ 3 گنا بڑھ گئے. ایسا ہی. یہ کون واپس کرے گا؟ یہ قرضے پاکستان ہی واپس کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا. تو یہ جو پاکستان کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، ہم اس کا آئین اور قانون کے مطابق احتساب کی بات کرتے ہیں. اور اگر احتساب آئین اور قانون کے مطابق ہو، اس کا مطلب انتقام نہیں، اس کا مطلب پاکستان اور پاکستان کے مفادات کو تحفظ دینا ہے تاکہ آئندہ رہتی دنیا تک پاکستان میں اس طرح کی تباہی و بربادی کرنے کی کسی کو جرت نہ ہو. میرا خیال ہے کہ بڑا آپ نے مفصل جواب دے دیا، اور بٹوین دا لائن جو بات تھی وہ لوگ سمجھ بھی گئے ہوں گے. لیکن میرا ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے آپ سے سوال یہ ہے، پوچھیے سر یہ احتساب کرے گا کون؟ کیا اس میں اگر بڑے بڑے ججز کے نام آتے ہیں تو ان کا احتساب کون کرے گا؟ اور اگر بڑے بڑے فوجیوں کے کرنلز کے جنرلز کے نام آ رہے ہیں تو ان کا احتساب کون کرے گا؟ کیا اگر فوج میں کسی کا نام لیا ہے آپ کے لیڈر نے تو کیا پھر کورٹ مارشل اور دوسری چیزیں یا پھر آرمی کورٹ یہ سب چیزیں چلیں گی؟ کیا 8 دن میں فیصلے کیے جائیں گے یا پھر جو گورنمنٹ آئے گی آگے وہ احتساب کرے گی؟ کس کو احتساب کرنا چاہیے سر؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قوم میں بیداری تو پیدا ہو چکی ہے نا. اب قوم سمجھتی ہے کہ کون کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں اور نواز شریف صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، جس طرح انہوں نے اب ساری پارٹیوں کو، عمران سمیت جس نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا، اور ہماری جو چین کے صدر کا دورہ جو ہے. سر ایک بات کہہ دوں پھر آپ کنٹینیو کیجیے گا. ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ معذرت کے ساتھ یہ جو چیزیں آپ کی چل رہی ہیں، آپ کے سب سے بڑے جو مخالفین ہیں PTI کے جو چیئرمین ہیں، ایسا لگتا ہے آپ کا ان کا بیانیہ بالکل سیم ہوتا جا رہا ہے. دیکھیے، ان کا بیانیہ اور ہمارا سیم ہوتا جا رہا ہے. اگر وہ سبق سیکھتے ہیں، اپنی غلطیوں پر قوم سے معافی مانگتے ہیں، جو جرائم انہوں نے کیے وہ تو قانون کے مطابق وہ ثابت ہوتے ہیں تو وہ تو سزا بھگتے ہیں. ہم نے یہ جو ابھی PDM کی حکومت تھی، ان 16 مہینوں میں آپ دیکھیں انہوں نے آتے ہی مقدمے بنا دیے اور اٹھا لیا. ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. قانون کے مطابق معاملات چل رہے ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ پوری قوم اسی طرح سے اکٹھی ہو جائے، بیٹھے، قومی ایجنڈا بن جائے جس میں ہماری خارجہ پالیسی، ہماری اقتصادی پالیسی، آئین اور قانون کی بالادستی اور پارلیمنٹ کی بالادستی اور ہمارا دفاع، اس پہ ہمارے پوری قوم کا ایک قومی ایجنڈا تمام سیاسی پارٹیاں اور اسٹیک ہولڈرز بنا لیں. اگر میں کھلی بات، میری بہت عمر ہے، الحمدللہ بڑا ایکسپوجر ہے، کچھ پڑھا لکھا بھی ہوں، دنیا میں آخر فطری طور پر یہ کام ہونا ہے. لیکن چلیں نیلسن منڈیلا کے جنوبی افریقہ سے اور نیلسن منڈیلا سے ہی سبق لے لیں.
کہ انہوں نے جس طرح سے اپنا کمیشن بنایا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کہ اچھا بھائی آؤ بیٹھو، جو جس نے غلطی کی ہے تسلیم کرو، اس کی معافی، آئیں آج سے بسم اللہ صاف ستھری کرتے ہیں، اس کے بعد جو جرم کرے گا اس کو تو پھر ہم پھانسی دیں گے یا اس پہ آ جائیں۔ بہرحال ثنا بیٹا، آپ پڑھی لکھی، آپ کے جو ویورز ہیں وہ پڑھے لکھے دیکھنے والے، یہ کام اگر نہ کیا اور اسی طرح سے بار بار ہوتا رہا، خدا نخواستہ پھر پاکستان ہی نہیں رہے گا۔ سر میں آپ کی بات سے اگری ہوں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی صرف ادارے والے ہی ذمہ دار ہیں ان سب چیزوں کے، پولیٹیشین نہیں ہیں ان سب چیزوں کے ذمہ دار، جو 76 سے ہم بھگت رہے ہیں اور آگے جو پاکستان ہمیں دکھ رہا ہے اس میں آج کا نوجوان مطمئن نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک میں رہے، وہ باہر جانے کی کوششیں کر رہا ہے؟ کیا اس کے ذمہ دار صرف کوئی ادارے ہی ہیں؟ کیا پولیٹیشینز نہیں ہیں؟ میں بالکل عرض کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پاکستان کب ٹوٹا؟ اس وقت پاکستان کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں تھی؟ پاکستان سے سیاچن کب گیا؟ جولائی 82 میں۔ باغ ڈور کس کے پاس تھی؟ سر کارگل کا پاکستان میں ابھی معاملہ ڈالر کون کم کر رہا ہے سر؟ جی سر ابھی پاکستان میں ڈالر کون کم کر رہا ہے؟ ابھی جو کچھ کام کیا گیا اس کے پیچھے کون تھا؟ جب IMF کو اسٹیٹ بینک بھی دے دیا گیا، اس کے لیے قانون بھی بنا دیا گیا، اس کے لیے جناب علی یعنی پارلیمنٹ میں لیجسلیشن ہو گئی، اس کے لیے چین کی ساری انویسٹمنٹ کے جو کاغذات، جو سیکرٹس دو اسٹیٹس کے درمیان تھے وہ بھی دے دیے گئے۔ کس کے کہنے پہ دے دیے گئے؟ کون تھا جس نے یہ کہا کہ 70 سال سے اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت کر رہی ہے؟ تو میں نے اسی لیے ایک راستہ جو ہے بڑا آسان تجویز کیا، اور پھر ان لوگوں کا پھر احتساب بھی نہ ہوا۔ سیاستدان کو تو پھانسی بھی چڑھا دیا، سیاستدان کو تو جلا وطن بھی کر دیا، سیاستدان کو تو پنڈی میں شہید بھی کر دیا، سیاستدان کو کیا کیا نہ کیا، ایبڈو بھی ان پر لگا دیا گیا۔ سیاستدانوں کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا؟ سر ایک سیاستدان ابھی جیل میں بھی ہے۔ جی وہ جیل میں ہے، لیکن ایک منٹ اب میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جس نے غلط کام کیا ہے، جس نے 180 ملین پاؤنڈ اسٹرلنگ کی گڑبڑ کی ہے، جس نے توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچی ہیں، جس نے اس کے علاوہ اور بہت کچھ کیا ہے اور وہ سامنے پڑا ہے، ہم نے اپنے اس ساری پارٹیوں نے اپنی اس حکومت کے دور میں کوئی چیز ان پر امپوز نہیں کی، وہ عدالتوں سے ریلیف لیتے رہے، بھاگتے رہے، بالآخر کہیں جا کے 16 مہینے کے بعد وہ انہیں جانا پڑا جیل۔ ایسا نہیں ہوا کہ پی ٹی ایم کی حکومت بنے پہلے دوسرے مہینے میں اٹھا کے جیل چلے جائیں۔ تو اب یہ قانون کے مطابق کوئی جنگ لڑے، اس وقت تو کم از کم جو پاکستان میں سپریم کورٹ ہے وہ تو آئین اور قانون کے مطابق چل رہی ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں محب وطن لوگوں کی کمی ہے۔ جو اس کا راستہ روکیں گے وہ محب وطن نہیں ہے، پاکستان دشمن ہے۔ تو آئیے سب مل کے، صدیق الفاروق، ثنا بیٹی اور ہمارے جنرلز، ججز اور ہمارے جرنلسٹ اور سارے لوگ سیاستدانوں سمیت اکٹھے ہوں، سارے اسٹیک ہولڈرز، اور طے کریں کہ پاکستان کا مفاد سپریم ہے، آئین سپریم ہے، ہم سب اس کے سب سروینٹ ہیں، ہم نے آئندہ یہ کام نہیں کرنا، اور اگر جو کرے گا اس کی پھر یہ سزا ہوگی۔ یہ ایجنڈا اور چارٹر بنا لیں۔ سر بہت خوبصورت آپ نے بات کی، اور آئی وش کہ اور بات ہو سکتی۔ بہت شکریہ آپ میرے پروگرام میں آئے۔ آئین کی اعلیٰ درجے کی بات ہوتی ہے اور سپرمیسی کی بات ہوتی ہے، لیکن جب آئین کی سپرمیسی کی بات ہوتی ہے تو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے انتخابات کتنے وقت پہ کروائے
اور کتنے ہم نے وقت پہ نہ کروائے. جب میں باتیں سنتی ہوں یہاں پہ بہت سے لوگوں کی تو دل چاہتا ہے کہ حشر کا میدان آج ہی کھڑا ہو جائے اور سیدھے اور الٹے ہاتھ میں اعمال نامے پکڑا دیے جائیں اور پتہ چل جائے کہ جناب کون غلط تھا اور پاکستان کی جو آج تقدیروں کے فیصلے ہو رہے ہیں وہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ پولیٹیشین غلط تھا کہ فوج غلط تھی. یہ ایک ایسا سوال ہے جس میں سوچنا چاہیے. پھر یہ بھی سوچ لیں اگر بہت سے لوگ یہ گنواتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کس نے کیا کچھ کیا تو اب یہ دیکھیں کہ نیا باب بھی کھل رہا ہے. اس نئے باب میں کون تبدیلی لا رہا ہے یہ بھی دیکھیے کہ جو 16 ماہ تمام لیڈرز بیٹھے رہے وہ چاہتے تو سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی تھی. وہ 16 ماہ کچھ نہ ہوا تو آگے الیکشنز میں آپ کیا بیانیاں لے کے جائیں گے. دعا وہی ہے جو ہمیشہ ہوتی ہے, میرے ملک میں وہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.